ہم تو صحیح راستے پر چل رہے تھے. ہم تو ایک ایسی جرنی میں چل رہے تھے جو کہ پازیٹیوٹی کی طرف تھی. ہم تو ہر وہ کام کر رہے تھے جسے بتایا گیا تھا، جسے کہا گیا تھا کہ آپ یہ کرنے سے پازیٹیو انسان بنو گے. آپ اس کے لیے ہر وہ چیز کر رہے تھے. پھر ہمارے ساتھ اتنے زیادہ ٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد بھی ہماری لائف میں اتنے زیادہ چیلنجز کیوں آ رہے ہیں؟ دوستو، کیا آپ نے دیکھا ہے جب آپ ایک جرنی سے نکل کر دوسری جرنی میں ٹرانسفارم ہوتے ہو، اس وقت چیزیں آپ کے لیے بہت مشکل ہوتی جاتی ہیں. اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جیسا کہ پہلے جو لوگ آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اب جن کے ساتھ آپ کو بہت مزہ آتا تھا، وہ لوگ اب نہیں رہتے ہیں، یا پھر وہ چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ کو ان کے ساتھ اب مزہ نہیں آتا ہے، یا پھر آپ کہیں پہ جاب کرتے تھے، آپ کو وہ جاب اب اچھی لگنے نہیں لگتی ہے. کہیں پہ آپ ایسی ایکٹیویٹی یا عادت بنائے ہوئے تھے جس کو کرنے سے آپ کو بہت مزہ آتا تھا، لیکن اب وہ عادت، اب وہ چیزیں کرنے میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے. اس طرح سے آپ کی لائف میں ہوتے جاتا ہے. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں اس طرح سے ہماری لائف میں ایک کے بعد ایک چیزیں بدل جاتی ہے؟ کیوں ہمیں ہماری لائف میں ایک کے بعد ایک چیلنجز آتے جاتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے، جب ہم ہماری لائف میں ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں ٹرانسفارم ہونے کے لیے اس جرنی میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، تو تب سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے بچپن رہتا ہے، اس کے بعد ہم کو جوانی آتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے. لیکن بچپن میں ہم کھیلنے کودنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ رہتے ہیں. وہی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کو کھیلنے کودنے سے زیادہ ہم کو وہ چیزیں کرنے اچھی لگتی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو ثابت کر پائیں. جیسا کہ نوکری کرنے میں، اور اپنے آپ کو ہر قدم پہ پروف کرنے میں کہ ہم بیسٹ ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم زندگی کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا فیل ہونے لگتا ہے ہم کو کہ اب تو ہم ریٹائرڈ ہو چکے، اب تو ہم کو گھر پر بیٹھنا ہے اور آرام کرنا ہے. تو جب ہم وہ چیزیں نہیں کرتے جو ہم بچپن میں کر رہے ہوتے، یا پھر جب ہم بڑے تھے، ینگ تھے، تب کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ زندگی کا فیز چینج ہوتے جاتا ہے. اسی طرح آپ کی لائف کا بھی ٹرانسفارمیشن اسی طرح ہوتا ہے. جب آپ ایک فیز سے نکل کر یا ایک ایسی لائف سے نکلتے ہیں جہاں پر آپ کو وہ چیزیں پا لیتے تھے، یا پھر وہ عادتیں تھے آپ کی جہاں پر آپ صحیح غلط دیکھے بنا ہر وہ چیز پا لیتے تھے جو آپ کو چاہیے تھی، صرف اور صرف اپنے لیے ہی سوچتے تھے، اپنے لیے ہی زندگی جیتے تھے. آپ یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیا ہوگا، کون دیکھ رہا ہے، آپ کی جو آپ کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جرنی میں لے کر آتے ہو جہاں پر آپ سوچتے ہو کہ اپنے سول کو آواز سنیں، آپ کا ضمیر جاگتا ہے، پھر آپ ان سب چیزوں سے دور ہوتے جاتے ہو جو چیزیں آپ کے لیے پہلے مزے دیتی تھی، جہاں بیٹھ کر آپ کو اچھا لگتا تھا. کیونکہ وہ چیزوں میں اب مزہ نہیں آتا ہے، نہ ہی وہ لوگوں میں،
نہ ہی وہ کام کرنے میں، کیونکہ یہ آپ کا لائف ٹرانسفارمیشن ہوتے رہتا ہے. پھر دھیرے دھیرے آپ ایک ایسے انسان بنتے جاتے ہو جہاں لائف میں آپ کو جانے میں اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور مزہ آتے جاتا ہے اس جرنی میں، جہاں پر آپ کو ہر روز نیا سیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر آپ کو ہر وہ کام کرنے میں آپ کا سول خوش ہوتا ہے. بٹ اس سے زیادہ آپ کے ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کو چیلنجز آنے لگتے ہیں جو کہ ہماری پہلی لائف میں بالکل بھی نہ تھے. پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو صحیح راستہ پکڑا تھا، پھر ہماری لائف میں اتنے زیادہ چیلنجز کیوں آ رہے ہیں، کیوں ہمیں اتنے سارے ٹیسٹ دینا پڑ رہا ہے. تو دوستوں، یہ بات یاد رکھیے، لائف جب تک ہے جب تک آپ کے ٹیسٹ ہوتے رہیں گے، اور یہی ٹیسٹ ہم کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں، ہمارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. اور آنے والے فیوچر میں جتنے بھی چیلنجز آئیں گے، جتنی بھی چیزیں ہمارے حصے میں آئیں گی، ہم اس کا ڈٹ کر سامنا کر پائیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیلنجز آ رہے ہیں یا مشکلات ایک کے بعد ایک آپ کی لائف میں آتے جا رہی ہیں، ایک میں نکلتے نہیں دوسرے میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ بالکل مت سمجھیے کہ آپ اسی میں پھنس کر رہیں گے، بلکہ اس کو نکلنے کے راستے بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی کلیئر ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب میں پہلے بلیو ہونا چاہیے. آپ کا بلیو سسٹم اس طرح ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرے اچھے کے لیے ہو رہا ہے. ایوری تھنگ از ہیپن فار مائی ہائیسٹ گڈ. ابھی جو ہو رہا ہے، جو دکھ رہا ہے، سب کچھ میرے اچھے کے لیے ہو رہا ہے. اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو بناتے جائیں گے تو دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بولنے کو تو بول رہے ہیں لیکن کرنے کا آپ کے ایکشن دوسرے ہیں. آپ یہاں پر بول رہے ہو، ادھر گریٹیٹیوڈ کر رہے ہو، پھر صبح اٹھ کر میڈیٹیشن کر رہے ہو، پھر اور کہیں پہ جا رہے ہو، اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو اس کا فوراً رپلائی کر دے رہے ہو. یہ بھی نہیں سوچ رہے ہو پازیٹیو ہوگا نگیٹیو ہوگا، کیوں کرو، جھٹ پٹ سے آپ رپلائی کر دیتے ہو. پھر اپنے آپ کو سکون ملے گا آتے ہو. ایسا نہیں ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اگر آپ کی لائف میں اگر آپ نے اس راستے پر چلنے کا ٹھان لیا ہے تو آپ کو اپنی لائف میں اپنے چاروں ایریا جو کہ آپ کے مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی اینڈ ایموشنلی ہے، ان سب پر کام کرنا ہوگا. دن بھر آپ کے مائنڈ میں نگیٹیوٹی چل رہی ہے لیکن آپ زبان سے گریٹیٹیوڈ دیتے جا رہے ہو، یہ آپ کے لیے کام بالکل نہیں کرے گا. یا پھر آپ مینٹلی بہت ہی زیادہ پازیٹیو انسان ہو بٹ فزیکلی آپ جا کر کسی کو مارتے ہو، اپنا پاور دکھاتے ہو، صرف یہی ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کتنے پاورفل ہو. یہ آپ کی جرنی نہیں ہے، یہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہو. یا پھر آپ کسی کو ایموشنلی وہی باتیں بول کر ٹارچر کر رہے ہو، اسے وہیں پہ چھیڑتے جا رہے ہو کہ تم کسی کے ایموشنل پوائنٹ پکڑ کر آپ اس کو بار بار کو ٹارچر کرتے جا رہے ہو، اس کو بتاتے جا رہے ہو، یا پھر اس کو غصہ دلاتے جا رہے ہو. تو آپ اس جرنی میں بالکل بھی نہیں ہو جو جرنی آپ کو
یہ سب کرنا الاؤ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ ایک ایسے انسان بننا چاہتے ہیں، پازیٹیو انسان بننا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جو سب کے لیے مثال بنے، یا پھر اپنے خود کے لیے ہی ایک سیٹسفائی انسان بنانا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ آپ کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور آپ کا راستہ میں جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں ان سب کا ڈٹ کر سامنا کرنا، اور ہر وہ چیز کے لیے آپ دوسروں کو الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنے آپ پر پوری طرح سے بلیو کرنا کہ میں جو کر رہا ہوں، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، وہ میرے اچھے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو اس مقام تک لے کر جائے گا جہاں سے آپ اپنے آپ کو ایک دم نیا انسان، نئے روپ میں دیکھ پاؤ گے۔ تو دوستوں، یاد رکھیے، ٹیسٹ تو لائف میں ہر وقت آتے رہیں گے، آج آئیں گے، کل آئیں گے، یہ آپ کے آخری سانس تک آتے ہی رہیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کس وے میں دیکھتے ہو۔ آپ کا دیکھنے کا نظریہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراؤ، یا کسی چیز کے لیے کسی چیز کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ اور ضروری ہے کہ آپ کو ہر حال میں شکر کریں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس نے صبر کر لیا اور شکر کر لیا اور بلیو کر لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، پھر اس انسان کو وہ انسان ایک چٹان کی طرح مضبوط بن جاتا ہے۔ پھر چاہے جتنے بھی اس کے ٹیسٹ آئے یا جتنے بھی اس کے ساتھ چیلنجز آئے، وہ اس کا ہنس کر اور مسکرا کر سامنا کرتا ہے، اور یہی ایک مضبوط انسان کی نشانی ہے۔ اور وہ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے، اور ہمیشہ سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، بولتا ہے، اور دوسروں کے لیے اچھا کرتا ہے۔ تو آج ہی اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو جانیے، اور دیکھیے کہ آپ بھی کیا ایسے انسان ہو، یا پھر نہیں بھی ہو، تو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کیجیے، کچھ تبدیلیاں لے کر آئیے، پھر دیکھیے لائف آپ کی کتنی زیادہ بیوٹیفل اور کتنی زیادہ خوشحال ہوتی ہے۔ تھینک یو۔